بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بہن اور بھائیوں کو السلام علیکم۔ ناظرین، قرآن مجید میں بہت سی قوموں کے لیے ایسے واقعات بیان ہوئے ہیں جن میں ان کے غلط اعمال اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننے کی وجہ سے انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اسی سلسلے میں ایک مشہور واقعہ اصحاب سبت کا ہے، جس کو قرآن مجید کی سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور ان سے ذرا پوچھئے اس بستی کے بارے میں جو ساحل سمندر پر تھی، کہ جب کہ وہ سبت کے قانون میں حد سے تجاوز کرنے لگے، جب کہ آتی تھی ان کی مچھلیاں ان کے پاس ہفتے کے دن چھلانگیں لگاتی ہوئی، اور جس دن سبت نہیں ہوتا تھا وہ ان کے قریب نہیں آتی تھی۔ اس طرح ہم انہیں آزماتے تھے باوجہ اس کے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ناظرین، قرآن مجید میں واضح نہیں کیا گیا کہ یہ واقعہ کس زمانے میں پیش آیا، مگر مفسرین کے مطابق یہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں پیش آیا، کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کا ایک قبیلہ جس کی تعداد 70,000 تھی، اور وہ سمندر کے کنارے ایلا نامی بستی میں رہتے تھے۔ ان سب کا پیشہ مچھلیاں پکڑنا تھا۔ وہ سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر کھاتے اور اس کی خرید و فروخت بھی کرتے، مگر یہ نہایت ہی سرکش اور نافرمان قوم تھی۔ اس قوم نے اکثر کام احکام تورات کے خلاف شروع کر دیے تھے۔ تورات میں حرام کردہ چیزوں کو ان لوگوں نے چور دروازہ نکال کر اپنے اوپر حلال بنا لیا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کے منکر ہو گئے۔ آئے دن کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے انہیں آزمائش میں ڈالا۔ اللہ پاک نے اس قوم کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن تم لوگ مچھلیاں نہیں پکڑو گے، اور نہ ہی کوئی اور خرید و فروخت کرو گے، اور اس دن اللہ پاک کی عبادت کرو گے، اور ہفتے کے باقی 6 دن آپ لوگ مچھلیاں پکڑ سکتے ہو۔ لہٰذا ان لوگوں نے ہفتے کے دن کے علاوہ باقی 6 دن مچھلیاں پکڑنا شروع کر دی، مگر جب انہوں نے دیکھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ ہوتی ہیں، تو ان میں سے کچھ لوگوں کے دل بے ایمان ہو گئے، اور انہوں نے اللہ پاک کے اس حکم کی بھی نافرمانی کی، اور اس کے لیے بھی چور دروازہ نکال لیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم جمعے کے دن جال پھینک دیا کریں گے، اور ہفتے کے دن اس میں مچھلیاں پھنس جائیں گی، پھر ہم اتوار کے دن انہیں نکال لیا کریں گے، اور اس طرح ہفتے کے دن کی مچھلیاں بھی ہمارے اوپر حلال ہو جائیں گی، کیونکہ ہم انہیں اتوار کے دن پکڑیں گے۔ تو بہت سے اللہ کے نافرمان لوگوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے جال پھینک دیے، تو کچھ نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا کر انہیں سمندر کے ساتھ جوڑ دیا۔ اس بستی میں اللہ کے کچھ نیک بندے بھی موجود تھے۔ انہوں نے انہیں بہت سمجھایا کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، مگر انہوں نے ان کا مذاق اڑایا اور کہا کہ ہم جو چاہیں گے کریں گے۔ اس بستی میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو اللہ کی نافرمانی تو نہیں کرتے تھے، مگر اللہ کی نافرمانی کرنے والوں کو روکتے بھی نہیں تھے۔ اس طرح ان لوگوں کے 3 گروہ بن گئے۔ جب اللہ کے نیک بندوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے سے باز نہیں آ رہے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ اب ان پر اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، تو ان لوگوں نے بستی چھوڑ دی اور بستی کی دیوار کے دوسری طرف چلے گئے، اور اللہ پاک کی عبادت میں مصروف رہے۔ اگلے دن اللہ کے نیک بندوں نے محسوس کیا کہ بستی سے کسی بھی انسان کی آواز نہیں آ رہی، تو وہ دیوار کے اوپر چڑھ کر بستی کے اندر دیکھنے لگے، تو دیکھا کہ سارے کے سارے انسان بندر بن چکے تھے۔ جب اللہ کے نیک بندے بستی کے اندر داخل ہوئے، تو وہ سارے لوگ جو بندر بن چکے تھے اپنے اپنے رشتہ داروں کے پاس آئے اور ان سے لپٹ کر رونے لگے، مگر اب کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ ہو کر رہتا ہے۔
وہ لوگ جو بندر بن گئے تھے ان کی تعداد 12,000 تھی اور وہ کچھ بھی کھا پی نہیں پا رہے تھے، اور پھر 3 دن بعد وہ اس عذاب کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ اللہ کا عذاب بہت سخت ہے، اور جب بھی کسی قوم پر اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ قوم اس طرح ہلاک ہوتی ہے کہ آنے والے لوگوں کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ ناظرین، آج کے زمانے میں ہم بہت چھوٹی چھوٹی بات پر اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ پاک سے دعا نہ کی ہوتی تو آج ہم پر بھی اللہ پاک کے کئی عذاب آ چکے ہوتے۔ اتنے پیارے نبی پر ایک بار درود ضرور پڑھیے گا اور کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔